غسل میت کا طریقہ، میت کو 3 چیزوں سے غسل دیا جاتا ہے۔ جو پہلا غسل ہے اسے غسل آب سدر کہتے ہیں۔ سدر کا معنی ہے بیری کے پتے۔ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں، سبز پتے ہوتے ہیں، ان کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اور غسل دیا جاتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ بیری کے پتوں کو نہ تو گرینڈ کرنا ہے اور نہ ہی کوٹنا ہے، اس لیے کہ جب آپ گرینڈ کریں گے، کوٹیں گے اور اس کو پانی میں ڈالیں گے، پانی کا رنگ گرین ہو جائے گا، سبز ہو جائے گا، پانی مضاف ہو جائے گا۔ مضاف پانی سے غسل نہیں ہوتا، لہذا آپ نے بیری کے جو پتے ہیں، ثابت پتے جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دینے ہیں۔ اتنی مقدار میں ڈالنے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو سمجھ جائے کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈلے ہوئے ہیں، یہ آب سدر ہے۔ اور سب سے پہلا غسل ہم آب سدر سے دیں گے۔ دوسرا غسل جو ہے آب کافور سے دیں گے۔ کافور کی ٹکیاں ہوں یا جس طرح بھی آپ کو مل جائے، آپ نے کافور لینا ہے اور پانی کے اندر کافور کو ڈال دینا ہے۔ بس اتنی مقدار ڈالنی ہے کہ کہا جا سکے کہ پانی کے اندر کافور ڈالا گیا ہے۔ بہت زیادہ مقدار نہیں ڈالنی کہ پانی کا رنگ بالکل چینج ہو جائے۔ تیسرا غسل جو ہے خالص پانی سے دینا ہے۔ سادہ پانی ہم جسے کہتے ہیں، خالص پانی سے۔ وہاں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کو گرم نہیں کرنا، گرم کرنا مکروہ ہے۔ خالص پانی سے جو ہے میت کو غسل دیں گے۔ میت کو غسل ترتیبی جب دیتے ہیں تو اس کی ترتیب کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے سر اور گردن دھوئیں گے۔ مردے کی سر اور گردن کو دھویا جائے گا۔ سر اور گردن پر اتنا پانی بہایا جائے کہ سر اور گردن کی کوئی جگہ، یہاں تک کہ کانوں کی جو بیرونی جگہ ہے، آنکھوں کی بیرونی جگہ ہے، ناک کی جو بیرونی جگہ ہے، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میت کے دایاں حصے کو جو ہے ہم دھوئیں گے، اس کو غسل دیں گے۔ دائیں حصے کو آگے پیچھے سے مکمل، کندھے سے لے کر انگلی تک کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو بایاں حصہ ہے اس کو دھوئیں گے، اس کو غسل دیں گے، کندھے سے لے کر انگلیوں تک اس طرح پانی بہائیں گے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے خشک نہ رہے۔ یہ واجب طریقہ ہے غسل کا۔ اور ویڈیو کے کلپس کے دوسرے حصے میں غسل کے مستحبات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔